حشر کے میدان میں آپ کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ دنیا سے کیا لائے وہ لاؤ. زندگی جو کٹ رہا ہے یہ میرا سفر ہے. سفر میں آپ کیا چیز کر رہے ہو, نیک کام کر رہے ہو یا غلط کام کر رہے ہو, یہ آپ کا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. جس کے پاس پیر نہیں ہے اس سے جا کر پوچھو کیا حال ہے اس کا. جس کا کان نہیں ہے, جس کا آنکھ نہیں ہے, اس سے جا کر پوچھو کیا حال ہے اس کا. ابھی کے نوجوان کتنے بگڑے ہوئے ہیں. کوئی دارو کے نشے میں لت میں لگے ہوئے ہیں, کوئی دنیا داری کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی لڑکی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کیا اسی طرح اگر زندگی ہماری گزرے گی تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھائیں گے؟ جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیا اس مقصد میں آپ اترے یا نہیں اترے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بھیجا دنیا کے ہی لالچ میں پڑے رہو. اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کر سکے, لیکن دنیا میں آ کر کے دنیا کے لالچ میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ کو اگر بھول جائیے گا, اللہ تعالیٰ کے راستے پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چلیے گا تو آپ کبھی نہیں منزل تک پہنچیے گا, کبھی نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کو پیارے ہوئیے گا. آپ دنیا میں اگر بھیجا اللہ تعالیٰ تو اس کو مقصد کو پہنچانیے, اللہ تعالیٰ کے راستے کو پہنچانیے سے کس لیے میں نے دنیا میں آیا اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. جب تک یہ پہنچانیے گا نہیں, جب تک پہنچانے کے لیے آپ کو قرآن شریف کی تلاوت کرنی پڑے گی, نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا ہی پڑے گا. تبھی جا کر آپ پتہ چلے گا آپ کو کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. جب دنیا کے لالچ میں رہیے گا, دنیا کے چکر میں رہیے گا, دنیا ہی کمائیے گا اور آخرت کو آپ بھول جائیے گا, اور آخرت کے لیے آپ کچھ نہیں کما سکتے. دنیا کے آپ لالچ میں آپ کیا سے کیا بنا لیجیے, کتنے بھی بڑے سے بڑے گھر بنا لیجیے, پورے آپ کو دنیا جاننے والے ہو, دنیا آپ کا جان رہا ہو, اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نہیں جان رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہے, تو یہ کامیابی اور یہ پورے دنیا کو جاننا کوئی کام نہیں ہوا. آپ کو اس کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راستے پہ چلنا ہی پڑے گا. آپ دنیا کے اس میں رہیے تو دنیا میں تو خوب آپ نام کما لیے, لیکن آخرت کے لیے آپ کچھ نہیں کیے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیے, تبھی جا کر آپ دنیا آخرت کے بارے میں پہچان سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی جی سکتے ہیں. آپ دنیا میں ہی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. یہ نہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ وہاں حشر کے میدان میں آپ کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ دنیا سے کیا لائے وہ لاؤ. آپ اس سمے کیا دکھاؤ گے, آپ اس سمے کون منہ دکھاؤ گے, آپ کیا چیز دکھاؤ گے, دنیا سے کیا لے کر آئے. یہی دکھاؤ گے کہ میں نے گھر بنائے, قلعے بنائے, پوری دنیا میرا نام کمایا. اللہ تعالیٰ وہ نام نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ یہی دیکھے کہ تو نے کیا عبادت کر کے آیا, تو نے کتنی نیکی لے کر آئے ہو. یہی آپ سے پوچھے گا. آپ کے جوانی کے بارے میں پوچھی جائے گی, آپ کی بڑھاپے کے بارے میں پوچھی جائے گی, ذرہ ذرہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں گزارا اپنے سمے کو, اپنی زندگی کو کہاں گزاری. یہ میں نے ہٹے کٹے جوانی دی ہے 20-25 سال کی, اس کے جو یہ کو کہاں گزارے آپ. سب چیز اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اس سمے کیا جواب دو گے آپ؟ جہاں 10 منٹ سوچ کر سوچو اپنے بارے میں کہ میں نے کیا کیا ابھی تک. کیا اللہ تعالیٰ کو میں نے خوش کیا یا دنیا کو دکھانے کے لیے میں نے خوش کیا؟ اللہ تعالیٰ سب ہی چیز جانتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ سیکنڈ آپ کو دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو آپ بھولے ہوئے ہیں. 1 منٹ اور 1 سیکنڈ آپ کیا کر رہے ہیں, کیسے کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں, سب چیز اللہ تعالیٰ کو. تب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا نہیں کرتے. کیا چیز ہے آپ کے پاس, کیا چیز نہیں ہے, اس سے آپ تب بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو. یہ نہیں کہ آپ کے پاس کیا چیز نہیں ہے, آپ کے شریر ہی ہے بہت, وہی بڑی نعمت ہے آپ کا, وہی بڑی نعمت ہے. آپ کے زبان بولے جا, آپ کے منہ سے بولی نکل رہے, زبان بہترین ہے. آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو, وہی بڑی نعمت ہے. کان سے سن رہے ہیں, یہی بڑی نعمت ہے. 2 پیر سے چل رہے ہیں, 2 ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں, یہی بڑی نعمت ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ نے یہی نعمت دی. جس کے پاس پیر نہیں ہے اس سے جا کر پوچھو کیا حال ہے اس کا. جس کا کان نہیں ہے, جس کا آنکھ نہیں ہے, اس سے جا کر پوچھو کیا حال ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین سے نوازا, اور اللہ تعالیٰ کا آپ شکر نہیں ادا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کا آپ ایک پل نہیں یاد کرتے ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ذرہ ذرہ سیکنڈ آپ کو دیکھ رہا. اس لیے میرے بھائیوں سے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور مقصد کو پہچانے کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے.
क्योंकि दुनिया में आए हैं तो आपको कभी न कभी जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जब गाड़ी पे बैठते हैं किसी मंजिल पर जाने के लिए ही हम गाड़ी पे बैठते हैं। जैसे नहीं कि गाड़ी पे नहीं बैठते, कहीं जाने के लिए गाड़ी पे बैठते हैं, तब जाकर एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकते हैं। इसलिए दुनिया में अगर आए हैं तो आज नहीं कल जरूर जाना है। ये हमारा सफ़र है, ये जिंदगी जो कट रहा है ये मेरा सफ़र है। सफ़र में आप क्या चीज़ कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो, ये आपका अल्लाह ताला देख रहा है। इसलिए सही काम करें, नेक काम करें, और नमाज आप 5 वक्त की नमाज पढ़े मेरे मुसलमान भाई। नमाज से जितने दूर होइएगा उतने ही अल्लाह ताला से आप दूर होते जाइएगा। पर छोटी सी वीडियो है, बस आपको ज़रूर समझ में आई होगी कि आप अल्लाह ताला को पहचानें और कुरान शरीफ की तलावत करें। जब तक आप कुरान शरीफ की तलावत नहीं करेंगे, कुरान शरीफ को आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक दुनिया आखिरत के बारे में आप नहीं पहचान सकते। दुनिया के ही रहिएगा, दुनिया में ही रहिएगा, दुनिया के ही लालच में आप पड़े रहिएगा, लेकिन आखिरत के लिए आप भूल जा सकते। दुनिया में ही नहीं रहिएगा, कभी न कभी अल्लाह ताला आपको बुलाएंगे, कभी न कभी अल्लाह ताला आपको जरूर एक न एक दिन बुला लेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक न एक दिन जरूर। दुनिया ऐसे ही जाते हैं, दुनिया ऐसे ही आ रहा है। इसलिए नेक काम करें। और आखिरी बात है, नमाज पढ़े आप। नमाज आपको हर जगह से काम आएगा मेरे भाई। नमाज आपको कब दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। इसलिए नमाज को कभी न छोड़ा। 5 वक्त की नमाज पढ़े, दिल से अगर नमाज पढ़े वो अल्लाह ताला देखे। ये नहीं कि दिमाग पढ़ रहे हैं सजदे में, आप दिमाग कहीं और है। दिल से नमाज पढ़े, अल्लाह ताला को याद करें। आपसे जुबान से क्या बोल रहे हैं, दिल में क्या किसी के बारे में बुग़्ज़ है, नफरत है, ये दिल से निकालना। चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो ज़रूर आपको समझ में आएगी। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।